وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ ہم آپ کو دار ارقم اسکول گوری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے ہیں وہ ہیں کلاس 7 کی عربی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافے کے لیے دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے پہلے سبق کی مشق۔ الدرس الاول کی سبق کی مشق کرنی ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ بک والوں نے عربی کی یعنی اردو دی ہوئی ہے اور اردو کی عربی ہم نے خود کرنی ہے۔ پہلا فقرہ دیکھیں کہ یہ میرا قلم ہے۔ یہ کام میں آپ لوگوں کو پہلے کروا چکی ہوں، ریٹنلی بھی آپ لوگوں کو دے چکی ہوں، اور آپ کو یہ یاد بھی ہونا چاہیے اور مزید اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی، اس کا رنگ سبز ہے، ھذا لون اخضر، یہ خوبصورت قلم ہے، ھذا قلم جمیل، یہ خالد کی گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ خالد، اس کا رنگ سفید ہے، ھذا لون ابیض، یہ خوبصورت گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ جمیلۃ، یہ سرخ ٹوپی ہے، ھذہ قلنسوۃ حمراء، کیونکہ یہ مؤنث کے صیغے ہیں اور اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ حمراء۔ یہ سبز درخت ہے، ھذہ شجرۃ خضراء، یہ سرخ پھول ہے، ھذہ زہرۃ احمر۔ آگے انہوں نے اردو میں ترجمہ کریں، یعنی انہوں نے عربی فقرے دیے ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے اردو فقرے دیے ہوئے تھے اور عربی ہم نے کرنی تھی، لیکن اب انہوں نے عربی فقرے دیے ہوئے، ہم نے اس کی عربی کرنی ہے، اردو کرنی ہے۔ ھذا صدیقی محمود، یہ میرا دوست محمود ہے، ھذا قمیصہ ولونہ ابیض، یہ اس کی قمیض ہے اور اس کا رنگ سفید ہے، ھذہ قلنسوۃہ ولونہ احمر، یہ اس کی ٹوپی ہے اور اس کا رنگ سرخ ہے، ھذا مندیلہ ولونہ اصفر، یہ اس کا رومال ہے اور اس کا رنگ پیلا ہے، وھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، ولونہ ازرق، اس کا رنگ نیلا ہے، وھذہ ساعتہ، یہ اس کی گھڑی ہے، وہی ساعۃ جمیلۃ، اور وہ خوبصورت گھڑی ہے۔ اب مذکر کے لیے ابیض اور اسود وغیرہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ پہلے میں آپ کو سبق میں بتا چکی ہوں، اور مؤنث کے لیے بیضاء اور سودا وغیرہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہیں الفاظ کے معنی۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے خوش خط کر کے اس کو آپ نے نوٹ بک کے اوپر لکھنا بھی ہے، خوبصورت کر کے پیارا کر کے آپ نے کام لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بعد میں مشکل پیدا نہ ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔